السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل مسٹر ہسٹری مسٹر کشمیر۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بات کرنے والے ہیں تحریک آزادی کشمیر ریاست جموں کشمیر کے عظیم سرخیل گوریلا لیڈر محمد مقبول بٹ شہید کے متعلق۔ ویورز، مقبول بٹ شہید اس وقت ریاست جموں کشمیر کے چپے چپے پر سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہیں۔ کون جانتا تھا کہ تریگام کے ایک محنت کش شخص کے گھر پیدا ہونے والا یہ شخص، جس کا نام محمد مقبول بٹ تھا، ایک دن پوری دنیا میں مقبول ہوگا اور ریاست کے چپے چپے پہ نہ صرف اس کے نام لیوا بلکہ جان سار موجود ہوں گے۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم مقبول بٹ شہید کی زندگی، ان کی تحریکی سرگرمیوں کے متعلق مختصر روشنی ڈالیں گے۔ آپ سے التماس ہے ویڈیو پہ آگے جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ہمیں کمنٹ میں ویڈیو کے متعلق اپنی رائے ضرور دیں۔ مقبول بٹ شہید 18 فروری 1938 کو ضلع کپواڑہ کی تحصیل ہندواڑہ کے گاؤں تریگام میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام غلام قادر بٹ تھا۔ مقبول بٹ نے ابتدائی تعلیم گاؤں کے پرائمری اسکول سے حاصل کی۔ BA انہوں نے سینٹ جوزف کالج بارہمولہ سے کیا۔ مقبول بٹ شہید اسکول اور کالج کے زمانہ سے ہی تحریکی اور سیاسی سماجی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے کالج کے ایک عیسائی پرنسپل نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ یہ نوجوان کوئی بڑا کارنامہ ضرور سر انجام دے گا۔ آپ کے کالج کے زمانہ میں وادی کشمیر میں شیخ عبداللہ کی گرفتاری کی وجہ سے شدید ہنگامے برپا تھے، اور آپ شیخ عبداللہ کی گرفتاری کے خلاف ان احتجاجوں میں صف اول کا کردار ادا کر رہے تھے۔ آپ کے وارنٹ گرفتاری جاری تھے اور آپ کو گرفتار کرنے کی تیاریاں تھیں جب 1958 کو اپنے چچا عبدالعزیز کے ساتھ جنگ بندی لائن عبور کر کے آزاد کشمیر میں داخل ہو گئے۔ مقبول بٹ شہید آزاد کشمیر میں داخل ہونے کے بعد پشاور میں رہائش پذیر ہو گئے، جہاں پر انہوں نے پشاور یونیورسٹی سے MA میں داخلہ لیا۔ MA کا امتحان پاس کرنے کے بعد وہ پشاور میں شائع ہونے والی ایک اخبار میں بھی کام کرتے رہے۔ انہوں نے ایک ہفتہ وار رسالہ بھی شروع کیا، لیکن اسے مالی مجبوریوں کی وجہ سے جاری نہ رکھ سکے۔ پشاور یونیورسٹی سے آپ نے MA اردو اور MA صحافت کی ڈگریاں حاصل کی۔ 1961 میں ان کی شادی راو بیگم سے ہوئی۔ اس کے بعد مقبول بٹ نے کیچ خورشید کے دور صدارت میں 1960 میں BD سسٹم کے تحت ہونے والے آزاد کشمیر کے پہلے بلدیاتی انتخابات میں بطور امیدوار حصہ بھی لیا۔ 1965 میں ان کی دوسری شادی ہوئی۔ 1965 میں ہی مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں نے محاذ رائے شماری کے نام سے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی۔ اپریل 1965 کو سیالکوٹ کے مقام پر محاذ کا پہلا کنونشن منعقد ہوا، جس میں مقبول بٹ محاذ کے پبلسٹی سیکرٹری منتخب ہوئے۔ کنونشن سے فارغ ہونے کے بعد محاذ کے مرکزی عہدیداروں نے سیالکوٹ اور جموں کے مابین سوچیت گڑھ کے بارڈر پر جا کر مقبوضہ کشمیر کی مٹی ہاتھ میں اٹھا کر حلف اٹھایا کہ وہ اس وطن کی عزت و آزادی کے لیے جان کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے، اور وقت نے ثابت کیا کہ انہوں نے اپنے اس حلف کی آخری دم تک پاسداری کی اور اپنی جان ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے قربان کر دی۔ مقبول بٹ اور ان کے ایک دوست امان اللہ خان نے 13 اگست 1965 کو محاذ کے ایک خفیہ عسکری ونگ نیشنل لبریشن فرنٹ کی بنیاد رکھی، جس کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ کشمیری نوجوانوں کو تربیت دے کر بھارت کی قابض افواج کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا جائے۔
مقبول بٹ نے نیشنل لبریشن فرنٹ کے پلیٹ فارم سے کشمیر کی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد کے نظریے اور راستے کا تعین کیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ آزادی مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ غاصب قوتوں سے آزادی چھین کر لینا پڑتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک کشمیری ہتھیار اٹھا کر قابض افواج کے خلاف نہیں لڑیں گے اس وقت تک کشمیر کی آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ لائن آف کنٹرول توڑ کر بھارت میں جب پہلی دفعہ داخل ہوئے اور بھارت کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز کرنے کے لیے وہ اپنے چند ساتھیوں سمیت 1966 میں، جن میں میجر امان اللہ خان، صوبیدار کالا خان اور اورنگزیب شہید، جن کا تعلق گلگت سے تھا، ان کے ہمراہ تھے، جہاں 3 ماہ تک وہ خفیہ طور پر تنظیم سازی کرتے رہے اور نوجوانوں کو وطن کی آزادی کے لیے عملی طور پر میدان میں اترنے کی دعوت دیتے رہے۔ بالآخر ایک مارکے میں وہ اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار ہو گئے اور انہیں سینٹرل جیل سری نگر میں قید کر دیا گیا۔ ان کا ایک ساتھی اورنگزیب اس مارکے میں شہید ہو گیا۔ مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں پر بغاوت پھیلانے کے جرم میں مقدمہ قائم کیا گیا۔ کشمیر ہائی کورٹ کے ایک ہندو جج نے سزائے موت سنائی، اور یہ مقبول بٹ تھے جنہوں نے سزائے موت سننے کے بعد عدالت کے اندر کھڑے ہو کر جج کو کہا کہ جج صاحب، وہ رسی ابھی تیار نہیں ہوئی جو مقبول بٹ کے لیے گلے کا پھندا بن سکے۔ مقبول بٹ شہید سری نگر سینٹرل جیل میں سزائے موت کا فیصلہ سننے سے پہلے ہی جیل سے فرار کے منصوبے پر غور و فکر کر رہے تھے، لیکن سزائے موت سننے کے بعد انہوں نے فرار کے منصوبے کو حتمی شکل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ 9 دسمبر 1968 میں اپنے 2 ساتھیوں میر احمد اور چودھری یاسین کے ہمراہ سری نگر جیل توڑ کر فرار ہو گئے۔ وہ کئی روز تک برف پوش پہاڑوں کو عبور کرنے کے بعد قاضی ناگ چھم کے راستے آزاد کشمیر میں داخل ہوئے۔ اس راستے میں ان کے ہمراہ میر احمد اور چودھری یاسین کی پاؤں کی انگلیاں برف میں جل کر راستے میں گر گئی تھی۔ یہ ایک خطرناک اور دشوار گزار سفر تھا۔ جب وہ آزاد کشمیر میں داخل ہوئے تو انہیں ایک دفعہ پھر گرفتار کر لیا گیا اور انہیں مظفر آباد میں قید کر لیا گیا۔ جب وہ سری نگر جیل میں قید تھے اور نومبر دسمبر کی سرد راتوں میں انہوں نے بیٹھ کے اپنے جو ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا، جو انہیں سزائے موت ہوئی تھی، اس کے خلاف ایک اپیل لکھی تھی۔ وہ اپیل کے کاغذات اپنے ساتھ لائے تھے۔ جب وہ آزاد کشمیر میں قید ہوئے تو انہیں تقریباً 3 ماہ اس قید سے گزرنا پڑا، اور اسی قید کے دوران ان کے جو اپیل کے ڈاکومنٹس تھے وہ بھی ضبط کر لیے گئے۔ اور یہ پہلی دفعہ تھی جب مقبول بٹ شہید نے اپنے الفاظ استعمال کیے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں پہلی دفعہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ 1969 میں مقبول بٹ کو معاذ رائے شماری کا مرکزی صدر منتخب کیا گیا۔ 31 جنوری 1971 کو 2 کشمیری نوجوانوں اشرف قریشی اور ہاشم قریشی نے بھارت کا گنگا طیارہ اغوا کیا اور لاہور لے آئے۔ اس گنگا طیارہ کی اغوا کی جو منصوبہ بندی تھی اس میں مقبول بٹ شامل تھے اور انہوں نے کیا۔ گنگا طیارہ کے اغوا کے بعد ان کے سینکڑوں ساتھیوں کو پاکستان کی مختلف جیلوں اور عقوبت خانوں میں جبر و تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں انڈین ایجنٹ ثابت کیا گیا، لیکن بالآخر 1973 میں انہیں پاکستان کی ہائی کورٹ نے گنگا کے مقدمے سے رہائی اور ہم اس سارے الزام سے بری کر دیا۔ مقبول بٹ شہید ایک بار پھر تحریک آزادی کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ انہوں نے 1975 میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے لیے ایبٹ آباد اور مری کے حلقوں سے 2 نشستوں پر انتخاب لڑا۔ انہوں نے اس مہم کے دوران آزادی کا پیغام گھر گھر پہنچایا۔ اس بار پھر انہوں نے جنگ بندی لائن عبور کر کے مقبوضہ کشمیر جانے کا فیصلہ کیا۔ 1976 میں مقبول بٹ اپنے 2 نوجوان ساتھیوں ریاض بٹ اور حمید ڈار کے ہمراہ ایک بار پھر جنگ بندی لائن توڑتے ہوئے وادی کشمیر میں داخل ہو گئے، جہاں ایک بار پھر انہیں ایک مارکے میں گرفتار کر لیا گیا۔
گرفتاری کے کچھ عرصہ بعد انہیں تہاڑ جیل دہلی میں منتقل کیا گیا، جہاں بھارتی سپریم کورٹ نے ان کی سابقہ سزائے موت بحال کر دی۔ 6 فروری 1984 کو لندن میں بھارتی سفارتخانے کے ایک اہلکار رویندرا ماترے کو لبریشن فرنٹ نامی تنظیم نے اغوا کر لیا۔ اغوا کاروں نے 24 گھنٹوں کے اندر مقبول بٹ شہید، حمید بٹ، ریاض ڈار اور دیگر کشمیری حریت پسندوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن جب بھارتی حکومت نے ان کا مطالبہ تسلیم نہ کیا تو اغوا کاروں نے 54 گھنٹے گزرنے کے بعد ماترے کو قتل کر دیا۔ اس عمل کے رد عمل کے طور پہ بھارتی حکومت بوکھلا گئی اور اس نے مقبول بٹ کو پھانسی دینے کا اعلان کر دیا۔ مقبول بٹ کو سزائے موت سے بچانے کے لیے کشمیریوں نے بہت کوششیں کی، لیکن بھارتی حکومت اپنے فیصلے پر کاربند رہی۔ چنانچہ 11 فروری 1984 کو ریاست جموں کشمیر کے اس عظیم سرخیل کو تہاڑ جیل میں پھانسی دے دی۔ پھانسی پر لٹکنے سے پہلے مقبول بٹ شہید کے آخری الفاظ تھے، میرے وطن تو ضرور آزاد ہوگا، میرے وطن تو ضرور آزاد ہوگا۔ مقبول بٹ کی لاش ان کے ورثاء کے حوالے نہ کی گئی اور انہیں تہاڑ جیل کے اندر ہی دفن کر دیا گیا۔ کشمیر کی جدوجہد آزادی میں مقبول بٹ شہید کو سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام حاصل ہے۔ رائے آزادی میں مقبول بٹ کی قربانی نے کشمیریوں کو نیا عزم و حوصلہ عطا کیا ہے۔ بلا شبہ کشمیر کی نئی نسل میں مقبول بٹ کو جو عزت و اہمیت حاصل ہے وہ کسی دوسرے شخص کے حصے میں نہیں آئی۔ نئی نسل مقبول بٹ کو جدوجہد آزادی کا ہیرو مانتی ہے۔ یہ ان کی قربانی کا ثمر ہے اور یہ ان کی مخلصانہ اپنی ریاست جموں کشمیر کے لیے کی جانے والی جدوجہد کا ثمر ہے۔ اور اسی نتیجے پہ اسی ان کی جدوجہد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے آخری الفاظ کہ میرے وطن تو ضرور آزاد ہوگا ضرور ایک دن پورے ہوں گے۔ تو ویورز، اسی کے ساتھ آج کی ہماری یہ ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔